شفا قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا. شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے. 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پاکستان کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک کی آمد پر وہ طبقہ کہ جس طبقے کی چیخ و پکار ماہ ربیع الاول شریف کے شروع ہونے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے اور اپنے روحانی باپ ابلیس کی ترجمانی کرتے ہوئے صف ماتم بچھا دیتا ہے، آج وہی طبقہ یہود ہنود کی طرف سے لانچ کیے گئے ایک نالائق کی پاکستان آمد پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے. اب میں امت مسلمہ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ساری زندگی میلاد کے جلوسوں، جلسوں اور ریلیوں کو ناجائز کہا اور بجائے سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنے کے اپنے گھروں کے اندر ماتم کا سسماں پیدا کیا، آج وہی ایک نالائق کی پاکستان آمد کے اوپر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. تو کیا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی منانا ناجائز اور ایک بہروپیے کی پاکستان آمد کی خوشی منانا جائز؟ جب سے ذاکر نائک کی پاکستان آمد کا اعلان ہوا ہے، علماء اہل سنہ نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک احتجاج برپا کر رکھا ہے. کیا آپ نے اس کی وجہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ علماء اہل سنت کی اس احتجاج کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا علماء اہل سنت نے یہ کہا کہ ذاکر نائک ہمارے مسلک کو برا بھلا کہتا ہے، ہم اس وجہ سے اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ کیا کسی سنی عالم نے یہ کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں سے مناظرے کر رہا ہے، ہم اس وجہ سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ یا کسی سنی عالم دین نے کہا ہو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو تقابل ادیان کے اوپر گفتگو نہیں کرنی چاہیے؟ یقیناً نہیں، اور 100% نہیں. علماء اہل سنہ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہود و نصارہ سے مناظرے کرنے کے اوپر کوئی تکلیف نہیں، بلکہ علماء اہل سنت کو جو اختلاف ہے وہ اختلاف تو اس بات سے ہے، وہ اختلاف تو اس کی اس فکر سے ہے کہ جو قرآن و حدیث کو سمجھے بغیر اور بغیر قرآن و حدیث کو جانے عام کر رہا ہے. اور اس کی یہ سوچ، اس کی یہ فکر کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کر رہی ہے، کیونکہ یہ کوئی عالم دین نہیں بلکہ محض ایک موٹیویشنل سپیکر ہے اور لوگوں کے دین، ان کے ایمان سے کھیل رہا ہے. جن میں سے چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنے کی جسارت کروں گا. میرا امت مسلمہ سے سوال ہے کہ کیا امت مسلمہ کی ڈائریکشن وہ شخص ٹھیک کرے گا، وہ سیدھے راستے پر امت مسلمہ کو ڈالے گا کہ جس سے ایک مجمع کے اندر عیسائی نے سوال کیا کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ آپ کے قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے کہ مردوں کو زندہ کرتے، کیا آپ کے نبی مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن کریم کے اندر تو ایسا کچھ موجود نہیں اور احادیث ضعیف ہیں. اس سوال کے اوپر اس کی خاموشی ایک سوالیہ نشان ہے، جبکہ اگر مسجد اقصیٰ کا منظر دیکھا جائے تو جن کے بارے میں وہ عیسائی سوال کر رہا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو وہ تو مقتدیوں میں کھڑے تھے، لیکن یہ جواب کوئی سیدی و سندی و مرشدی امام احمد رضا کی فکر کا فالور ہی دے سکتا ہے یا مجدد الف ثانی کا ماننے والا ہی دے سکتا ہے کہ قرآن کریم جس کا تعارف کرا رہا ہے کہ وہ اخشی الموت باذن اللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، وہ تو مقتدی ہیں. تو پھر تصور کریں مقتدا کا یعنی امام کا کیا عالم ہوگا. اسی وجہ سے میرے امام احمد رضا فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور پھر اس کے علاوہ اس نے ایک مجمع کے اندر یہ تک کہہ دیا کہ جو ہندوؤں کا بھگوان ہے شری کرشنا، وہ بھی ایک پیغمبر تھا، لیکن چونکہ اس کا جو ذکر ہے وہ ہمارے قرآن کریم کے اندر موجود نہیں تو اس وجہ سے میں اس کو علیہ السلام نہیں کہتا. اب اس خبیث کو اتنا بھی معلوم نہیں، اس کی کم علمی اور جہالت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کسی غیر نبی پر لفظ نبی کا اطلاق کرنا یا اسے نبی خیال کرنا یا نبی ماننا بالاجماع کفر ہے. اور پھر اس نے یہودیوں اور عیسائیوں سے مناظرے میں کہا
کہ آپ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو اگر آپ حقیقی طور پر ان کو اللہ کا بیٹا نہ مانیں، پھر ہم بھی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اب اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ لفظ ابن کا اطلاق یعنی بیٹے کا اطلاق، بیٹے کا وجود چاہے اللہ تعالیٰ کے لیے جس بھی حال میں ثابت کیا جائے بالاجماع کفر ہے۔ اور پھر موصوف مذموم لعین لعیم کو یزید سے اتنی ہمدردی ہے کہ اس بدبخت نے یزید جیسے پلید دشمن آل رسول قاتل آل رسول کو اپنا باپ بنانے کی کوشش کی ہے، اور معاذ اللہ اس کا یہ عقیدہ ہی یہی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے اندر صرف سیاسی مفاد کے لیے گئے، اور یہ یزید کو رحمت اللہ تعالی علیہ اور رضی اللہ تعالی عنہ کے القابات سے نوازتا ہے۔ موصوف اپنے ناپاک وجود اور اسلام دشمنی جیسے مذموم ارادوں کے ساتھ پاکستان آ رہا ہے، میں پوری امت مسلمہ اور خصوصاً علماء اہل سنہ اور عوام اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ اس ملعون کی پاکستان آمد کو روکا جائے، اور اگر آپ اس کی آمد کو روک نہیں سکتے تو کم از کم اس کی غلاظت اور تعفن بھری گفتگو کو سننے سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی جائے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو منصب نبوت اور رسالت، مقام صحابہ و اہل بیت اور مقام پاکان امت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔